اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں شامل ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اتنا بے حد ضروری ہے کہ وہ غلبہ اسلام کی جد و جہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنا ہر اہل ایمان پر واجب ہے۔ اسی طرح آپ کی عزت اور ناموس رسالت کا دفاع کرنا تمام اہل ایمان پر یہ بھی واجب ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرنا اور آپ پر لگائے گئے الزامات اور اعتراضات کا جواب دینا بھی اہل ایمان پر واجب ہے۔ لہذا ان حالات میں جس سے ہم گزر رہے ہیں، آپ نے دیکھا گزشتہ کچھ دنوں پہلے، کچھ ماہ پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام پر اس طرح کے اعتراضات کیے گئے ہیں۔ اس بات کو اچھی طرح آپ جان لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے سلسلے میں یہ بات بیان کر دی کہ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک اہل ایمان ہونے کے ناطے ایک مومن کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی دفاع کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کبھی ایسا معاملہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا، قیامت تک کے لیے وہ درس عبرت بن گئے۔ آپ سبھی جانتے ہیں ابو لہب کا تذکرہ آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ پر انگلی اٹھائی اور آپ کو کچھ کہا۔ آپ نے سورہ لہب کو پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، تبت یدا ابی لہب وتب، قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے درس عبرت بنا کر چھوڑ دیا۔ لہذا ایسے لوگ آئے دن مسلمانوں کو، اسلام کو، اسلامی مدارس کو، مساجد کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو چھیڑخانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں یہ حق ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا جائے۔ ایک واقعہ میں رکھتے ہوئے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مشرکین جو ہجو بیان کرتے ہیں تم اس کا جواب دو۔ حسان بن ثابت جو شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ان کا جواب دو، تو انہوں نے کہا کہ میں تیار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل تمہارے ساتھ ہوں گے۔ اندازہ کیجئے گا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی انگلی اٹھائی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب دینے کے لیے بھی جبرائیل علیہ السلام حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود ہے۔ اسی طرح جنگ بدر کے موقع پر اگر ہم دیکھتے ہیں، جنگ بدر اسلام کی وہ جنگ ہے، 313 صحابہ کا وہ کارنامہ ہے جو بڑا مشہور و معروف ہے۔ اس جنگ بدر کے اندر جو واقعہ آتا ہے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کس طرح صحابہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا کرتے تھے۔ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایسا واقعہ میں نے کبھی نہیں دیکھا اور میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی کے سب کچھ قربان کر کر اس طرح کی کیفیت کو اگر میں پہنچ جاتا تو بڑا خوش نصیب ہوتا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ جنگ بدر کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے لیے بد دعا کر رہے ہیں۔ ایسی کیفیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم ایسا نہیں کہیں گے۔ کیا کہا؟ آج ہم ایسا نہیں کہیں گے جس طرح موسیٰ کی قوم نے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تو اور تیرا رب جا کر لڑ، ہم تیرے ساتھ نہیں آئیں گے۔ آج ہم یہ کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ ہیں، دائیں سے، بائیں سے، پیچھے سے، آگے سے، ہر جگہ سے ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جملہ یہ سنا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر روشنی آئی اور آپ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں زندگی کا یہ واقعہ ہے جو مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی یہ بات کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو میں نے دیکھا تو افسوس اس بات کا ہوا کاش کہ مقداد بن اسود کی جگہ پر میں اس کلمات کو ادا کرتا۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔